نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم. سورہ الکہف کی آیت نمبر 69 اور 70 69 اور 70 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ضرور انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے. ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی معاملے میں نافرمانی نہ کروں گا. قال فإن اتبعتنی، انہوں نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو فلا تسألنی عن شیء، آپ مجھ سے کسی بارے میں سوال نہیں کرو گے. حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں آپ کو خود اس کے بارے میں نہ بتاؤں. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے شرائط رکھی کہ اگر آپ نے ان شرائط پر عمل کیا تو آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ان شرائط کو آپ نے نہ مانا، ان کے مطابق آپ نہ چلے تو پھر مشکل ہے، ہمارا ساتھ مشکل ہے. پہلی شرط تو یہ تھی کہ آپ نے صبر کرنا ہے، میرے ساتھ رہ کر صبر کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں صبر کروں گا. دوسری شرط یہ تھی کہ آپ نے ہر بات میری ماننی ہے، کسی بات میں نافرمانی نہیں کرنی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ولا اعصی لک امرا، میں آپ کی کوئی کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تیسری شرط حضرت خضر علیہ السلام نے یہ رکھی فلا تسألنی عن شیء، آپ مجھ سے کسی بارے میں سوال نہیں کریں گے. حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں خود نہ آپ کو بتا دوں آپ نے سوال نہیں کرنا. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک استاد اور شاگرد کا جو معاملہ ہونا چاہیے اس کا ذکر فرما دیا ہے. شاگرد کو کیا آداب ملحوظ رکھنے چاہیے وہ بتا دیے کہ استاد کا ادب و احترام، اس کی نافرمانی سے بچنا اور غیر ضروری سوالات سے رکے رہنا، غیر ضروری اعتراضات. اگر شاگرد استاد پر اعتراضات کرنا شروع کر دے گا تو پھر وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا. اس لیے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پہ ثابت کر دیا. یہاں پر ایک بہت اہم بات جو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے یہ کہا تھا، گزشتہ آیت میں یہ بتایا تھا کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے
آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں جب کہ آپ کو کسی چیز کا علم ہی نہیں؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا گزشتہ آیات کے ضمن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا علم تکوینی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم شرعی، علم تشریعی تھا۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کیسے صبر نہیں کر سکتے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہ کر؟ حضرت خضر علیہ السلام جو معاملات کر رہے تھے یا کرنے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کیسے اپنے آپ کو ان معاملات کو دیکھ کر کیسے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے تھے، جس کا ذکر حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہ وہ کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، آپ کو تو خبر ہی نہیں ہوگی ان معاملات کی جو میں کرنے والا ہوں، تو آپ کیسے صبر کریں گے؟ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجتے ہیں، انہیں شریعت دے کے بھیجتے ہیں۔ دنیا میں جو قوانین ہوتے ہیں جس کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ علم تشریعی، علم شرعی میں آتی ہے۔ وہ چیز سامنے، ہر چیز سامنے ہے، اس کے مطابق کرنا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، وہ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو جھوٹ سے روکنا ہے۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، اس کو اس گناہ سے روکنا ہے۔ ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، قاتل کو سزا دی جائے۔ اب ہم روزانہ بہت سے معاملات ہم دیکھتے ہیں جو کہ علم تکوینی میں ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ علم شرعی ہمیں یہ کہتی ہے، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان مکلف ہے کوشش کرنے کا، انسان مکلف ہے اپنا رزق حاصل کرنے کا، یہ ہمیں شریعت بتاتی ہے۔ اب یہ رزق کہاں سے کیسے حاصل ہوگا، یہ تکوینی معاملات ہیں، انسان کو نہیں پتا، انسان کو نہیں پتا۔ کسی ایسی جگہ پہ انسان جاتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اس کو رزق حاصل ہو جاتا ہے۔ 10 جگہ وہ جاب کے لیے انٹرویو دیتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ مجھے کہاں سے مجھے جاب حاصل ہونی ہے، ایک جگہ سے اس کو کال آ جاتی ہے۔ یہ تکوینی معاملہ ہے، یہ سارا تکوینی معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا رزق ہاتھ پہ رکھا، وہاں پہ انتظامات ہوئے سارے، پس پردہ وہ سارے انتظامات ہوتے ہیں، اس کو کال آ جاتی ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ علاج کروانا چاہیے، اس کو علاج کروانا ضروری ہے۔ اب وہ جاتا ہے، مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، علاج کروانے جاتا ہے، اس کو افاقہ نہیں ہوتا۔ پھر اچانک کوئی اسے بتاتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر ہے، آپ اس کے پاس جائیے، وہاں سے آپ کو شاید فائدہ ہو جائے۔ اب وہ شخص بتانے آیا کہ آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو شخص بتانے آیا اس کو، یہ سارا تکوینی معاملہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نظام چلا، وہ شخص اس تک پہنچا، اس نے آ کے بتایا اسے، وہ وہاں پہ گیا، اس کو ٹھیک ہو گیا وہاں۔ یہ تکوینی معاملات ہے۔ اس طرح بہت سے معاملات ہوتے ہیں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں حادثات ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ تکوینی ذمہ داریاں فرشتوں کو دی ہوئی ہیں، اور کچھ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دی ہیں کچھ ذمہ داریاں، اور یہ معاملات اس طرح ہوتے ہیں کہ ہماری نظر میں نہیں ہوتے۔ اب جو حادثہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک پورا نظام ہوتا ہے۔ اگر وہ نظام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں تو ہم کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، یہ تو سارا غلط ہو رہا ہے۔ فرشتے پکڑ کے وہ حادثہ کروا دیتے ہیں،
وہ حادثہ ہو جاتا ہے، اگر ہماری نظروں میں وہ سارا کچھ ہو رہا ہو تو ہم کہیں یہ تو غلط ہے سارا، لیکن یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے، یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے۔ جیسا اگلی آیات میں واقع آتا ہے، کسی انسان کو قتل کرنا شریعت کی نظر میں حرام ہے، شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ آئے دن روزانہ ہر لمحہ فرشتے لوگوں کی روح قبض کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک قتل ہی ہوتا ہے، قتل ہی کی ایک صورت ہوتی ہے، روح قبض کرتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے سامنے ہو تو ہم کہیں یہ تو غلط ہے۔ اب اگلی آیات میں یہی چیز اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، شریعت کہتی ہے یہ حرام کام ہے، شریعت کہتی ہے یہ حرام کام ہے، جبکہ تکوینی معاملہ ایسا ہی تھا، اللہ کا حکم تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس طرح کیا۔ تو اس لیے یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ شرعی علم اور طرح کا ہے، تکوینی علم اور طرح کا ہے۔ اللہ رب العزت نے تکوینی معاملات کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو منتخب کیا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام شرعی علم رکھتے تھے، شرعی معاملات کے لیے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سیکھنا چاہتے تھے کہ یہ تکوینی معاملات کس طرح ہوتے ہیں، تکوینی علم کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ سارا یہاں پہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی